اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید المسیحین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لدنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقانه الحكيم والقرآن الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب صلوات آیت مجید کی ابتدائی آیات کی تلاوت کو شرف حاصل کرتے ہوئے اپنے گفتگو کا آغاز کیا مسلسل آپ حضرات کے سامنے پہلے دن سے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں درس کرنے کی بہرحال کوشش کر رہا ہوں۔ میرے اس وقت قرآن عالم نے ارشاد فرمایا الف لام میم، اس کا ترجمہ مسلمانوں نے الف لام میم ہی کیا۔ ترجمہ میں آپ دیکھیں تو الف لام میم کے نیچے الف لام میم ہی لکھا ہے، اور شاید اس لیے لکھا ہے کہ یہ آیہ کریمہ اس حروف ہجات میں آپ کے سامنے ہے، اس کے معنی مسلمانوں کو نہیں معلوم، اور جب نہیں معلوم ہے تو پھر انہوں نے یوں ہی آیت لکھی الف لام میم۔ اللہ نے بھی کہا ترجمے میں بھی الف لام میم ہی لکھ دیا گیا، شاید پہلا ہی لفظ خدا نے ایسا رکھا کہ جہاں پر مسلمانوں نے اس بات کا کھلا ہوا اقرار کر لیا کہ ہمیں نہیں معلوم۔ آپ کبھی غور فرمائیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ قرآن شروع ہی ایسی باتوں سے ہوا کہ جس پر لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، یہ ہمیں نہیں معلوم شاید خداوند عالم انتقاماً کہلانا چاہتا ہے کہ میرے نبی نے کہا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو تم نے کہا کہ قرآن کافی ہے، تو کافی کہتے ہی کہو کہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بھائی جب آغاز بھی نہیں معلوم تو انجام کیا معلوم ہوگا، لہذا پہلی ہی منزل پر اقرار ایک جہالت ہے اس بات سے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ خیر وہ کتاب ہے
کہ جس میں کوئی ریب نہیں۔ میں نے ایک جملہ آپ کی سماعتوں کا بھروسہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، اور معلم وہ ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ لہذا اس کتاب کے بارے میں پوچھو تو اسی سے پوچھو کہ جہاں کوئی عیب نہیں۔ ہدی للمتقین، پھر یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین وہ ہیں کہ جو غیبت پر یقین رکھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ غیبت سے مراد ہمارے اور آپ کے آخری امام کی غیبت ہے، اور اس غیبت پر الحمدللہ ہمارے علاوہ کوئی یقین نہیں رکھتا۔ اب آپ یہاں سے ذرا سا غور فرمائیں کہ یہ ہدایت ہے، تبلیغ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شروع ہی ہو رہا ہے تبلیغ سے، اور جب شروع ہو رہا ہے تبلیغ سے تو یہ تبلیغ کون کرے گا؟ کہ اسی لیے ہم نے وارثان قرآن کو بھیجا ہے جو آگے تمہیں بتائیں گے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے اور قرآن پر کس طرح سے عمل ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ کائنات میں تشریف لائے تو ہدایت کے لیے آئے، تبلیغ کے لیے آئے، جہالت کے اندھیرے سے نکال کے انسان کو علم کی روشنی میں پہنچانے کے لیے آئے، انسان کو خاروں سے پھولوں کی طرف ہجرت نبی نے کرائی، جہالت کے اندھیروں سے نکالا، علم کی روشنی میں لائے، اور انسان کو انسانیت کی اس بلندی پر پہنچا دیا کہ پھر ایک درندہ آدمی بن گیا، ایک آدمی انسان بن گیا، ایک انسان مسلمان بن گیا، ایک مسلمان صاحب ایمان بن گیا، اور پھر صاحب ایمان سلمان بن گیا۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں۔ لہذا تمہیں اگر کچھ سیکھنا ہے تو اسی قرآن سے سیکھو، اور اگر سیکھنا ہے تو نبی کی بزم میں آؤ۔ یہ دیکھو کہ رسول نے کیا کہا، رسول اللہ نے کس انداز سے انسان کو تبلیغ کی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ بات رسول کی کرتے ہیں، لیکن جب ذکر رسول یا ذکر آل رسول ہوتا ہے تو بدعت و شرک کے فتوے بھی لے کے دوڑتے ہیں۔ جب ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ بدعت ہر چیز میں آپ کو کیوں نظر آتی ہے اور کیوں ہر چیز آپ کو شرک نظر آتی ہے، یہ بات تو ہماری سمجھی سے باہر ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ ہمیں کسی معاملے میں کہیں کفر نظر نہیں آتا، لیکن آپ کو ہر جگہ کفر نظر آتا ہے، ہر جگہ شرک نظر آتا ہے۔ تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جسم کا زیادہ حصہ کیونکہ شرک کے ساتھ رہا ہے، کفر کے ساتھ رہا ہے، لہٰذا ہم سے بہتر کفر کو آپ جانتے ہیں، شرک کو آپ جانتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے گھر کی بات ہے۔ ایک صلوات ہے محمد آئیے تشریف لائیے، ایک صلوات ہے محمد ذرا سا غور فرمائیں، متوجہ ہو جائیں کہ ہر چیز میں بدعت، شرک، اب بغیر کسی تمہید کے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں بدعت کیا ہے۔ کہا صاحب بدعت وہ ہے جو نبی نے نہ کیا ہو، بدعت وہ ہے جو نبی نے نہ کیا ہو۔ میں نے کہا جو کر رہے ہیں وہ کون ہیں؟ کہا وہ بدعتی ہیں۔ کون ہیں بدعتی؟ تو سب سے پہلے نمبر پر ہمارا ہی نام ہے کہ آپ ہی بدعتی ہیں۔ آپ کو فرمائیں کہ ہم ہی بدعتی ہیں، ہم جو عمل کرتے ہیں وہ بدعتی ہے، شرک ہے، گناہ ہے۔ میں نے کہا جیسے کہنے کے جیسے سیاہ لباس، یہ کالا کپڑا پہننا، یہ سیاہ لباس پہننا، یہ بدعت ہے، شرک ہے۔ ہماری بھی سمجھ میں آیا کہ اچھا سیاہ لباس شرک ہے، بدعت ہے، تو ہم نے پوچھا کہ یہ سیاہ لباس کو بدعت کیوں کہا گیا؟ کہ اس لیے کہا گیا کہ نبی نے یہ استعمال نہیں کیا۔
میں نے پوچھا نبی کون ہے؟ تو کہنے لگے کالی کملی والے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ایسے نہیں ہے، ایسے تو جو کام نبی نے نہیں کیا وہ بدعت ہے۔ اور نبی کون ہے؟ کہ وہ کالی کملی والے۔ یہ کالی کملی والے کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کہ وہ کالی کملی ہوتے تھے اور کالا رنگ بدعت بھی ہے۔ دیکھیے کالا رنگ بدعت بھی ہے کیونکہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو بھیا جب نبی کے زمانے میں نہیں تھا تو یہ کالی کملی کہاں سے آئی؟ بھئی کالی کملی کہاں سے آئی؟ جب آپ غور کریں ہر چیز پر اعتراض جو آپ کریں گے وہ انہیں کھلے۔ اور ہمیشہ یہی رہا کہ ہم نے ذرا سا بھی کچھ کیا اور کہا صاحب یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ ہم روئے تو رونا بدعت ہے، ہم روئے تو رونا شرک ہے۔ ہم نے سیاہ لباس پہنا تو سیاہ لباس پہننا بھی بدعت و شرک ہے۔ اب بڑی مشکل سے ہماری سمجھ میں آیا جب مسلمانوں نے 2 مہینے 8 دن ہمیں سمجھایا کہ بھئی سیاہ کپڑے پہننا بدعت ہے، شرک ہے، رونا بدعت ہے، شرک ہے۔ اب 9 ربیع الاول آئی تو ہم نے لال کپڑے پہن لیے، ہنسنا شروع کر دیا، پھر بگڑ گئے۔ بھائی یہ بگڑنے کا کیا سبب ہے؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کالے کپڑے صحیح نہیں ہیں۔ تو جب آپ نے کہا کہ صحیح نہیں ہے تو ہم نے 9 ربیع الاول کو 9ویں کے دن سرخ رنگ استعمال کیا، آپ پھر بگڑ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہم ہی کھل رہے ہیں۔ نہ سیاہ لباس سمجھ میں آ رہا ہے نہ سرخ لباس سمجھ میں آ رہا ہے۔ کبھی غور کیجئے گا اس بات کے اوپر کہ ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ ہم روئے تو پریشان ہیں، ہم ہنسے تو پریشان ہیں۔ ہمارے رونے سے بھی اذیت ہوتی ہے، ہمارے ہنسنے سے بھی اذیت ہوتی ہے۔ اور ان کا صاحب رونا غلط ہے، ہنسنا غلط ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، کوئی عمل نہ غلط ہوتا ہے نہ کوئی عمل صحیح ہوتا ہے، بس یہ دیکھا جاتا ہے کہ موقع کس بات کا ہے۔ اگر رونے کا مقام ہے تو ضرور رو، رونا صحیح ہے۔ اور اگر بے مقصد رونے لگے تو پھر رونے کو غلط کہا جائے گا۔ اگر ہنسنے کی بات ہے تو ضرور ہنسو، اور اگر بے مقصد ہنسنے لگے تو دیوانے کہے جاؤ گے۔ اللہ نے بھی مقصد دیکھا ہے۔ اگر یعقوب با مقصد رو رہے ہیں تو ان کے گریے کی تعریف ہو رہی ہے، اور اگر نبی کے پہلو میں بیٹھ کے کوئی بزرگوار بے مقصد رو رہے ہیں تو انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں مقصد کیا ہے۔ مقصد اگر شامل حال ہے تو وہی عمل صحیح کہلاتا ہے، اور اگر مقصد شامل حال نہیں ہے تو پھر وہی عمل بے مقصد ہو جاتا ہے، اور بے مقصد عمل کرنے والا دیوانہ کہلاتا ہے، دانا نہیں کہلاتا ہے۔ لیکن دانا نہیں کہلاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے رونے کا بھی مقصد ہے اور ہمارے ہنسنے کا بھی مقصد ہے۔ اگر آل محمد کو پر ظلم کیے جاتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں، اور جب ہم گریہ کرتے ہیں تو اس پر اعتراض یہ ہوتا ہے، پوری توجہ سننے کا، پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے بات عرض کر رہا ہوں۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ رونا کمزوری کی علامت ہے۔ کیوں کمزوری کی علامت ہے؟ کہ اس لیے کہ اگر کوئی عمل مزاج کے خلاف ہو جائے تب آدمی کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں۔ تو اب ہماری سمجھ میں آیا کہ اگر مزاج کے خلاف کوئی عمل ہو تو آدمی رونے لگتا ہے۔
گریہ کرنے لگتا ہے. ہم حسین کے غم میں اسی لیے روتے ہیں تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ قتل حسین ہمارے مزاج کے خلاف ہے. اور جو لوگ اس میں غم نہیں بناتے تو غم نہ بنا کے اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ ان کا مقصد بھی وہی تھا جو یزید کا مقصد تھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور آواز بلند صلوات بیٹھے نہیں. جب تک آپ سب مل کے صلوات نہیں بھیجیں گے ہم یوں ہی بھجواتے رہیں گے. آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کروں. اس لیے کہ آج صبح کی مجلس میں جو فیض احمد صاحب کیا ہو رہی تھی بندوق کلی میں، اس میں نے کچھ باتیں بیان کی اور اس کے بعد میں نے یاد وعدہ کیا تھا کہ باقی باتیں باغ والی کوٹھی میں ہوں. پوری توجہ سنیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میں بات شب ہجرت کی کر رہا ہوں. ہجرت میں نبی نے علی کو بلا کے اپنے بستر پر لٹایا اور یہ فرمایا کہ یا علی ایسے سو جاؤ کہ دیکھنے والا تمہیں دیکھے تو مجھے سمجھے. میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کسی کی طرح نوحہ پڑھا جا سکتا ہے، کسی کے انداز میں خطابت کی جا سکتی ہے، کسی کے انداز میں بیٹھا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اکثر آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وہ ایسے چل رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے فلاں صاحب چل رہے ہیں، ایسے بولتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے فلاں صاحب خطاب کر رہے ہیں، ایسا انداز گفتگو ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بول رہے ہیں. پوری توجہ سنیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے انداز میں بولا بھی جا سکتا ہے، کسی کے انداز میں آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے، کسی کے انداز میں بیٹھا بھی جا سکتا ہے، کسی کے انداز میں سویا نہیں جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صاحب بالکل ویسے سو رہے ہیں جیسے ان کے ابا سوتے تھے، جیسے ان کے دادا سوتے تھے. اس لیے کہ یہ بھی میں نے جملہ عرض کیا تھا کہ جو سویا وہ کھویا. سونے والے کو خود نہیں پتا کہ وہ کیسے سوتا ہے، سونے والے کو خود نہیں معلوم کہ وہ کیسے سوتا ہے. اور ایک بات یہ بھی میں نے عرض کی تھی کہ مجلسوں میں بھی کچھ لوگ سونے والے آ جاتے ہیں اور وہ مجلس میں بھی یہی سوچ کے سوتے ہیں کہ جیسے رمضان میں سونا عبادت ہے ویسے مجلس میں بھی سونا عبادت ہے. لہذا میں ان کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کر دوں کہ رمضان میں روزہ رکھ کے سونا عبادت ہے، مجلسوں میں بیٹھ کے سونا عبادت نہیں ہے. لہذا مجلسوں میں تو جاگتے رہیے. اور ہمیشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اعتراض وہی حضرات کرتے ہیں جو آدھی مجلس سو کے سنتے ہیں آدھی جاگ کے سنتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. یہ بھی ایک اور طرف بات ہے، اس لیے کہ مجلسوں میں بھی ہر چیز کے اوپر اعتراض ہے. مثلا ابھی آپ واہ واہ کر رہے ہیں اور کہا صاحب واہ واہ کیوں ہو رہی ہے، واہ واہ کہاں سے سیکھی ہے. پوری توجہ سننے کا یہ رہا تھا بھائی آئیے ذرا ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. تو اب اس وقت یہ اعتراض ہے صاحب واہ واہ کہاں سے سیکھی ہے، واہ واہ کیا ہے، واہ واہ کیا ہے. پوری توجہ سنیے گا. ارے آل محمد کے فضائل پر اگر ہم واہ نہ کریں گے تو کوئی غیر تھوڑی آئے گا واہ کرنے کے لیے. یہ واہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آل والے ہیں، بال والے نہیں ہیں. اے صلوات پڑھے محمد والے محمد. کوئی توجہ سنیے گا. اور یہ باتیں کہ صاحب واہ واہ تو ایسے ہوتی ہے جیسے قوالی ہو رہی ہے، اسی لیے منع کرتے ہیں قوالیوں میں نہ جایا بھی. جو فرما رہے ہیں بات کرو
اس لیے کہ وہی کہہ سکتا ہے جو قوالیوں میں شرکت کرتا ہو. میں اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, واہ واہ کہہ رہا ہے, کسی ایک نے نہیں کہا ایسا لگ رہا ہے جیسے قوالی ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی قوالی میں جاتا نہیں. جو جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہاں کا انداز کیا ہے. اب یہ بات کے ساتھ یہ واہ واہ کیا ہے, یہ سبحان اللہ کیا ہے, اور یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے, پوری توجہ سنیے گا جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اور میں تو بالکل علل اعلان کہتا ہوں, جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب واہ واہ نہ کیجیے, واہ واہ اچھی چیز نہیں ہے. میں کہتا ہوں ضرور کیجیے, اس لیے کہ واہ واہ کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں کون بسا ہے. توجہ سنیے, بالکل ساتھ ساتھ سنیے گا, بالکل دو چار کی طرح بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. حسین پشت رسالت پر آئے, رسول اللہ کا سر سجدے میں ہے, حسین پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہی وقت میں نماز بھی ہے اور محافظ نماز بھی ہے. نہیں غور فرما رہے ہیں, محافظ نماز بھی ہے اور نماز بھی ہے, اور رسول نماز پڑھ رہے ہیں, سر سجدے میں ہے. حسین پشت رسالت پر ہیں, حسین پشت رسالت پر ہیں. اللہ کا حکم آیا, میرے نبی اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے. بیکار کی بحثیں کرنے والوں, اس روایت کو پڑھ کے ہمیں بتاؤ کہ جب حسین و نماز ایک جگہ پر آ گئے تو اللہ نے نماز کو روکا ہے یا حسین کو ٹوکا؟ سلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک اور بابا سے بدل سلوات بھیجے محمد والے. اب سن لیں, دیکھیں اللہ جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا کہ جب میرا نبی 70 مرتبہ ذکر سجدہ کر لے گا تب حسین اتر جائیں گے. جانتے تھے نا, کہا جانتا تھا. تو جب اللہ جانتا تھا تو کہتا میرے نبی آج تم 70 مرتبہ ذکر سجدہ کر لو. نہیں کہا, جب تک حسین نہ اترے سجدے سے سر نہ اٹھانا. جب یہ کہہ دیا تو انداز کیا ہوا کہ رسول کا ذہن حسین کی طرف لگا. سوچا حسین ہے یا نہیں ہے, اور جیسے ہی محسوس کیا کہ پشت پہ ہیں, پھر رسول اللہ نے ذکر سجدہ کیا. پھر حسین کو سوچا, اور جب موجودگی کا احساس ہوا پھر ذکر سجدہ کیا. پھر حسین کو سوچا, پھر ذکر سجدہ کیا. ارے نمازیوں یہ بتاؤ کہ ذکر سجدہ میں کیا پڑھتے ہو؟ سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ ہے. آپ نے غور کیا؟ حسین کو سوچا, نبی نے کہا سبحان اللہ. پھر حسین کو سوچا, پھر کہا سبحان اللہ. پھر حسین کو سوچا, پھر کہا سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کی سیرت ہے کہ جب حسین سمجھ میں آنے لگے تو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی تو نماز میں کہتے تھے, ہم تو مجلس میں کہتے ہیں. اے صلوات بھیجے محمد والے محمد. ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجے محمد والے. تو میں یاد کر رہا تھا کہ شب ہجرت ایسے سو جاؤ کہ دیکھنے والا تمہیں دیکھے تو مجھے سمجھے. سب نے لکھا کہ علی ایسے سو گئے کہ دیکھنے والوں نے علی کو نبی سمجھا. کہ علی کو نبی سمجھا. پوری طرح سے متوجہ ہو جائے. سونے کا حکم دیا, سو جاؤ, میری طرح سو جاؤ, چادر اوڑھ کے سو جاؤ, میرے بستر پر سو جاؤ. اب ماشاءاللہ سمجھدار حضرات ہیں, بات تھوڑی سی گاڑی ہوگی.
لیکن اگر نہ سمجھ میں آئے تو مولا سے ہی مدد مانگیے گا۔ علی اس ذات کا نام ہے جسے نبی نے حق بتایا۔ علی ہی حق ہیں، اور اگر کسی کو دلیل چاہیے ہے تو یہ سمجھ لیں جال حق وذاق الباطل۔ یہ وہ قرآن کی آیت ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو آپ کی پشت مبارک پر یہ آیت لکھی ہوئی ہو، اور یہ آواز گونجے گی، سب طرف گونجے گی، حق آیا اور باطل مٹ گیا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ یہ کب کہا جائے گا؟ جب امام آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت میں امام کو ہی حق کہا گیا ہے، لیکن امام کو ہی حق کہا گیا ہے۔ اول سے لے کے آخر تک جتنے امام ہیں یہ سب ہیں حق۔ حق کے آ جانے سے باطل مٹ جاتا ہے، کوئی عمل باطل نہیں ہوتا ہے۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، تو اس میں امام کو حق کہا گیا ہے۔ حق کی ایک بہت بڑی صفت یہ ہے کہ حق کسی کا تابعدار نہیں ہوتا۔ غور سے سنیے گا تو میں عرض کر رہا ہوں، کسی کا تابعدار نہیں ہوتا، حق کسی کا تابع نہیں ہوتا، یعنی حق کا سب کہنا مانیں گے، لیکن حق کے اوپر کسی کا کہنا ماننا واجب نہیں ہے۔ اخلاقاً کہنا مان لے بات الگ ہے، لیکن واجب کے حدود میں داخل نہیں ہے۔ علی نے ہمیشہ نبی کی پیروی کی، نبی نے اور قرآن نے ملک و امامت کو حق کہا، اور جب حق کہا تو حق کی صفت یہ ہے کہ حق پیروکاری نہیں کرے گا۔ شاید رسول اللہ نے شب ہجرت امامت کو حق ثابت کرنے کے لیے یہ فرمایا کہ بستر پر میرے ایسے سو جاؤ جیسے میں سوتا ہوں۔ نہیں غور فرما رہے ہیں آپ؟ جاگتے میں سب کا حکم مانا جا سکتا ہے، سوتے میں کسی کی تابعداری نہیں ہو سکتی، سوتے میں کسی کی تعصی نہیں ہوتی، لیکن نبی کے کہنے کے بعد علی ویسے سو گئے جیسے نبی سوتے تھے، اور سو کے بچایا کہ یہ حق ہے، یہ تابعدار نہیں ہے، بلکہ ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ جیسے ایک ٹکڑا سوئے گا ویسے ہی دوسرا ٹکڑا سوئے گا۔ ایک صلوات بیٹھتے ہیں محمد والے، ایک اور بابا سے بلند صلوات بیٹھتے ہیں محمد۔ یہ شب ہجرت اور بالائے کائنات کی گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کے باب میں جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں یا آل محمد کے سلسلے میں کوئی گفتگو کرتے ہیں تو ہر چیز میں لوگ اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں رونے کی کیا ضرورت ہے، اللہ یہ چاہتا تھا کہ یہ واقعہ ہو لہذا یہ واقعہ ہو گیا۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا تو بندہ کیسے جنبش کر سکتا ہے؟ لہذا اللہ چاہتا تھا کہ حسین شہید ہو جائے، حسین شہید ہو گئے، اب رونے سے کیا ہوگا؟ تو بھیا اگر یہی بات ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تو پھر برا ماننے کی کیا بات ہے؟ اب اللہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں پر ہم لعنت کریں تو ہم لعنت کرتے ہیں۔ اب ہم کو برا نہ کہیے، برا کہنا ہے یا جھگڑا کرنا ہے تو اللہ سے کیجئے، اس لیے کہ جب اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا تو ہماری زبان کیسے جنبش کر سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے
آل محمد، اور الحمدللہ ہم جو وابستہ ہیں وہ آل محمد سے ہی وابستہ ہیں۔ ہمیشہ لوگوں نے ہم ہی سے سوال کیا اور ہم ہی نے اس کا جواب دیا، ہر بات پر اعتراض۔ ہم نے علم سے مس کر کے اگر ہاتھ میں نعرہ باندھ لیا تو یہی سننا چاہتا، تو اس پر اعتراض ہو گیا، یہ کیا ہے بھائی، یہ تو کافر کرتے ہیں، ایک غیر مسلمان کے ہاتھ میں بندھے ہوئے نعرے میں اور آپ کے ہاتھ میں بندھے ہوئے نعرے میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے بھی ہنس کے کہا کہ وہی فرق ہے کہ جو خانہ کعبہ میں لگے ہوئے ایک پتھر میں اور مسجد پر مندر میں رکھے ہوئے ایک پتھر میں فرق ہے۔ مندر کے پتھر کے آگے سر جھکا دیجیے گا تو مشرک ہو جائیے، اور کعبے کے پتھر کے آگے سر نہ جھکائیے گا تو کافر ہو جائیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں جو آپ غور فرمائیں گے، میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑا، بت شکن کہلائے۔ جو مجسمے تھے انہیں توڑ دیا، اور جب توڑ دیا تو وہ بت شکن کہلائے۔ پوری توجہ سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم کے دور میں بنے ہوئے مجسموں کو اللہ نے پسند نہیں کیا۔ ایک بات پر قائم رہے مسلمان، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجسمے اگر بنائے جائیں تو اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن جناب سلیمان کے لیے یہی قرآن آواز دیتا ہے کہ وہ جنوں سے تصویریں بنواتے تھے، مجسمے بنواتے تھے اور انہیں اپنے محل میں سجاتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مجسمہ یہ بھی ہے، مجسمہ وہ بھی ہے۔ یہاں بنائے تو توڑا جائے اور وہاں بنائے تو سجایا جائے، نہیں غور فرما رہے ہیں، وہاں بنائے تو سجایا جائے، دونوں میں فرق آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ اصل میں ابراہیم کے دور میں جو مجسمے بن رہے تھے وہ پرستش کے لیے بن رہے تھے، اور جناب سلیمان کے دور میں جو مجسمے بن رہے تھے وہ ذکر کے لیے بن رہے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ بنانے کی نیت دیکھی جاتی، نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر پرستش کے لیے بن رہا ہے تو پھر توڑنے کے لائق ہے، اور اگر ذکر کے لیے بن رہا ہے تو سجانے کے لائق ہے، سجانے کے لائق ہے۔ اب امت مسلمہ نے کہا ہمارے ہاں تو مجسمے نہیں ہیں، جب ہم نویں کے دن کوئی پتلا بناتے ہیں تو اگر پرستش کے لیے بنائے تو حرام ہے، لیکن اگر جلانے کے لیے بنائے تو جائز ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ آپ ایسے صلوات بھیجیے کہ لگے آل محمد کو بھی کہ ہاں ہماری بات پر لوگ خوش ہوئے۔ میں بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ چادر کے نیچے مولا علی آئے تو نبی لگے، نبی محسوس ہوئے، اور جب لوگوں کو لگا کہ یہ نبی ہے تو نبی نے فرمایا کہ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، یعنی ہم سب کے سب محمد ہی محمد ہیں۔ میں نے علماء اسلام سے پوچھا کہ اس حدیث کو کیسے ثابت کرو؟ کیا ثابت ایسے ہوگا کہ جب علی چادر کے نیچے آ جاتے ہیں تو نبی لگتے ہیں، کیونکہ ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں، اور نبی کو کیسے ثابت کرو گے کہ یہ بھی انہی محمد میں ہیں؟ کہ جب آئے تفسیر پڑھتے ہو، حدیث قصہ پڑھتے ہو تو اس میں بیان ہوتا ہے کہ نبی چادر میں آ گئے تو فاطمہ نے کہا ایسے چہرہ چمک رہا تھا جیسے چودھری کا چاند چمک رہا ہے۔ قرآن میں چاند امامت کو کہا گیا ہے،
سورج نبوت کو کہا گیا ہے. علی چادر میں آ گئے تو نبوت نظر آئی, اور نبی جب چادر میں آ گئے تو امامت نظر آئی. اس کا مطلب یہ ہے یہ بھی محمد ہیں وہ بھی محمد ہیں. تو اب اگر کوئی نبی جیسا لگے تب بھی محمد ہے, اور کوئی علی جیسا لگے جب بھی محمد ہے. اب ذرا صفین کے میدان میں آؤ, علی کے خیمے کا پردہ اٹھا, ایک گھوڑے پر سوار جوان خیمے سے نکلا, ہاتھ میں تلوار ہے, چہرے پر نقاب ہے. دشمن نے دیکھا, کہا اب علی آ رہے ہیں. کسی نے کہا نہیں علی نہیں آ رہے ہیں, کہا نہیں علی آ رہے ہیں. سوار گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان تک پہنچا, اور جب میدان کے درمیان آیا تلوار چلی. تلوار کی کاٹ وہی, انداز وہی, رجس پڑھنے کا طریقہ وہی, گھوڑے کو دوڑانے کا انداز وہی. اسی انداز سے میمنے میں آیا, اسی انداز سے محفلے تک پہنچا, اسی انداز سے قبل میں لشکر میں آیا. تلوار چلتی رہی, علمان کی صدائیں بلند ہوتی رہی. لوگوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ علی ہے. کسی نے کہا نہیں علی نہیں ہے. کہا اچھا کیسے پتا چلے گا؟ کہ دیکھو خاموش کھڑے ہیں, سب مل کے حملہ کرو. اگر یہ علی ہے تو آگے بڑھ کے جواب دیں گے, اور کوئی اور ہے تو ایک قدم پیچھے ہٹے گا پھر آگے بڑھے گا. سب طرف سے حرکت ہوئی, لشکر حرکت میں آیا. میمنہ آگے بڑھا, میسرہ آگے بڑھا, قلب لشکر بھی آگے بڑھا. تلواریں چمکی, نیزے بلند ہوئے, تیر و کمان میں جوڑنے لگے. سب نے مل کے حملہ کیا. اس جوان نے یوں ہی آگے بڑھ کے حملہ کیا. لوگ یہ کہتے ہوئے چلے علی آ گئے, علی آ گئے, علی آ گئے. نہیں توجہ فرما رہے, علی آ گئے, علی آ گئے, علی آ گئے. اسی اسنا میں خیمے کا پردہ اٹھا, پھر ایک سوار نکلا. دیکھا تو آنے والے علی ہیں. لوگوں نے گھبرا کے کہا سمجھ میں نہیں آیا, آنے والا بھی علی, لڑنے والا بھی علی, آنے والا بھی علی, لڑنے والا بھی علی. یہ بھی علی ہے, وہ بھی علی ہے. ان کا بھی انداز وہی, ان کا بھی انداز وہی. ہم آپ ہوتے تو یہی تو کہتے یہ بھی مولا ہے, وہ بھی مولا ہے, یہ بھی آقا ہے, وہ بھی آقا ہے. نصیری ہوتے تو کہتے یہ بھی اللہ ہے, وہ بھی اللہ ہے. لڑنے والا بھی علی ہے. کہ ایک مرتبہ آنے والے علی نے آواز دی کہ ذرا رکو, اور جیسے ہی کہا رکو ویسے ہی لجام فرس کو کھینچا, اور پھر گھوڑے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ایک قدم بھی آگے بڑھائے. جہاں پر کہا وہیں رک گیا. علی قریب آئے, چہرے سے نقاب ہٹائی اور فرمایا ہاذا قمر بنی ہاشم. سلوات پڑھے محمد والے. ہاذا قمر بنی ہاشم, یہ ہے قمر بنی ہاشم, یہ ہے بنی ہاشم کے چاند. انہیں عباس کہتے ہیں. کسی میں جرأت و ہمت نہیں جو قریب آئے, لیکن اتنا سمجھ میں آیا کہ عباس اس ذات کا نام ہے جو چہرے پر نقاب ڈال لے تو قاتلوں کو بھی علی نظر آئے. علی اسے کہتے ہیں جو چادر میں چھپ جائے تو قاتلوں کو بھی نبی نظر آئے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. محمد وہی تو ہے
جو چادر میں آ جائے تو علی لگے، اور محمد وہی تو ہے جو چادر میں چھپ جائے تو نبی لگے۔ تو عباس بھی تو چہرے پر نقاب ڈال لے تو علی نظر آئے۔ اب سمجھ میں آیا، سب محمد ہیں محمد کے گھرانے والے، سب محمد ہیں محمد کے گھرانے والے۔ عباس علی جیسے، علی نبی جیسے، اس کا مطلب یہ وہ بھی محمد، علی بھی محمد، اور حضرت عباس بھی محمد۔ ارے کیا عصمت عباس پر بات کر رہے ہو؟ عباس معصوموں میں نہیں، محمدوں میں شامل ہے۔ سوال پہ کہیے اندر آگے تاکہ سب دیکھیں تو کون سا رہا ہے۔ ایک اور باوال بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ محترم غور فرمائیں کہ آقا بالفضل عباس کی شان کیا ہے۔ کسی خطیب نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا، اور جس کا جملہ مجھے یاد آ جاتا ہے میں آپ کو ضرور سنا دیتا ہوں۔ اب اتفاق سے مجھے نام نہیں یاد رہا، لہذا جملہ سن لیجیے، لیکن اتنا طے ہے کہ میرا جملہ نہیں ہے، کسی خطیب کا ہے، پرانے خطیب کا، آج کل کے نہیں، پرانے خطیب کا۔ بہت خوبصورت بات کہی، اور نے کہا کہ عباس کی شجاعت کا اندازہ تو اسی سے ہوتا ہے کہ عباس کے نام میں بھی شیر نہیں۔ سلام بھیجے محمد و آل محمد۔ اب کوئی تقابل نہیں ہے خدا کی قسم، لیکن عباس کو تصویر علی بنا کے بھیجا، سمجھے گا بات ہے، عباس کو تصویر علی بنا کے بھیجا گیا۔ ایک ایک کام آپ کے سامنے عرض کروں، اندر کے سینے سے علی اتر آئے، مگر ہمت نہ ہوئی اس کی اٹھنے کی۔ نازک سی بات کر رہا ہوں، بالکل سامنے کی بات ہے، دو چھاڑ علی سینے پر بیٹھے تھے، سنیے گا، اور اس نے گستاخی کی، اور جب اس نے گستاخی کی تو علی اتر آئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا علی آپ کیوں اتر آئے؟ دشمن پر قابو پا کے کیوں اتر آئے؟ جملہ سنیے گا، مولا علی نے اطمینان سے جواب دیا کہ میں نے حادثاتی طور پر اس پر قابو نہیں پایا۔ نہیں جملہ نہیں پہنچا، حادثاتی طور پر میں نے قابو نہیں پایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی نے بتایا کہ میں نے اتفاق سے اس پر قابو نہیں پایا تھا، میں نے اختیار دکھایا کہ قابو پا کے چھوڑ دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب چاہوں گا پھر اس پر قابو۔ سینے سے اتر گئے، الگ کھڑے ہو گئے، چند قدم پہلے تلوار ہاتھ میں ہے، لیکن اس میں اتنی جرأت، اتنی ہمت نہیں کہ وہ زمین سے اٹھ کے بیٹھ جائے۔ کھڑا ہونا تو تھا کیا، بیٹھ نہیں پایا۔ حضرت عباس کی شجاعت کا اندازہ لگائیے کہ بھرے ہوئے لشکر کے سامنے تلوار سے زمین پر خط دے دیا۔ مولا علی سے معذرت کے ساتھ، مولا آپ وہیں موجود رہے،
وہ سر نہ اٹھا سکا، لیکن عباس تو خط دے کے واپس خیمے میں آ گئے، کوئی پار نہ کر صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ اللہ محترم، یہ ہے آقا ابوالفضل عباس۔ اور سنیں گے علی کے معاملے میں بحث ہے تشہد میں، علی کے معاملے میں بحث ہے کہ تشہد میں شہادت ثالثہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ حضرت عباس کے معاملے میں کوئی بحث نہیں، وہ جلال و روب ہے آقا عباس کا کہ کسی نمازی میں، کسی بھی بندے ہوئے یا کھلے ہوئے نمازی میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ جو لقب حضرت عباس کا ہے اسے نماز سے علیحدہ کر دے۔ تشہد کے بعد سلام ہے، اور سلام میں صالحین پر ہے۔ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں صالحین پر نماز سلام ہے، صالحین پر سلام ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، صالحین کون؟ زیارت حضرت عباس پڑھیے، السلام علیکہ یا عبد الصالح۔ عبد الصالح لقب ہے حضرت عباس کا، نماز میں صالحین پر سلام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا باتیں علی کی کر رہے ہو، علی کے بیٹے پر جب تک نماز میں سلام نہ کرو نماز نہ کہلائے۔ ایک باواز بلند صلوات بھیجیں محمد، ایک اور باواز بلند صلوات بھیجیں۔ کیا بات کرے گا آقا عباس، کیا فضائل بیان ہو حضرت عباس۔ صبح میں عرض کر رہا تھا، آج صبح کی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ نبوت کی تمنا کا نام امامت ہے، امامت کی تمنا کا نام نبوت نہیں ہے۔ بات گھوم نہیں تھی، کبھی آپ غور کیجئے گا، ابراہیم نے جب امام بنائے گئے تو یہی تو کہا کہ اور میری نسلوں میں امامت، نبی بنائے گئے تو نہیں کہا، رسول بنائے گئے تو نہیں کہا، لیکن جب امام بنائے گئے تب کہا کہ میری نسلوں میں امامت، نسلوں میں امامت، یعنی امامت کی تمنا کی ایک نبی۔ نہیں توجہ فرما، ارے کوئی اپنے ہاں کی گڑھی ہوئی حدیث ہمیں سنا دو۔ اپنے ہاں کی اس لیے کہا کہ ہمارے ہاں گڑھی نہیں جاتی، اور نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ کوئی ایرا غیرہ ہے نہ ابو ہریرہ ہے، یہ سارا کام دوسروں ہی کے حق۔ تو کوئی بنی بنائی گڑھی ہوئی حدیث سنا دو کہ کسی امام نے یہ تمنا کی ہو کہ ہمیں نبی بنا دے، ہمیں رسول بنا دے، ہمیں پیغمبر بنا دے۔ امامت نے نبوت کی تمنا نہیں کی، امامت نے رسالت کی تمنا نہیں کی، امامت نے پیغمبری کی تمنا نہیں کی۔ جملہ سنیں گے آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے نبی ہونے کی تمنا نہیں کی،
جس نے رسول ہونے کی تمنا نہیں کی. اب یہاں پہ لوگ ہم سے تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ علی کو بھی نبی کہیں. میں صبح جواب دے چکا کہ ہم نہیں چاہتے, اور اس کا سبب یہ ہے. تو سنیے گا, جلنے والوں کو اور جلا دیا جائے, لیکن آپ ساتھ دیں تو جلا دیا جائے. اکیلے نہیں جلاؤں, سب مل کے جلائیں گے. ارے کہا صاحب آپ چاہتے ہیں کہ نبی کہتے ہیں, نبی کہتے ہیں. نہیں, ہم نہیں چاہتے, اس لیے کہ ہم کہیں بھی تو کس منہ سے کہیں. اس لیے کہ جہاں اللہ کہنے والے موجود ہوں ان کے سامنے اگر نبی کہا بھی تو کیا کہا. اور جس علی نے تمہاری خدائی کو قبول نہ کیا وہ ہماری نبوت کو کیا قبول کرے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. یہ سب ابھی کیا ہے. یہ بچوں نے کیا شعر پڑھا, لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. شاعر مردہ شعر یزداں قوت پروردگار. شاعر مردہ شعر یزداں قوت پروردگار. لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار. یہ مولا علی کی شان میں شعر کہا ہے. خدا کی قسم ہم نے اللہ کو بھی اگر پہچانا ہے تو علی کے ذریعے پہچانا ہے, علی کے ذریعے پہچانا ہے. اور اسی لیے جب ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں تب بھی ہم علی ہی کے ذریعے کرتے ہیں. آپ اشعار سنتے ہیں, سبحان اللہ, کیا کہنا, کیا شعر کہہ دیا, کیا کہنا, ماشاءاللہ. شاعروں کی تعریف خوب کرتے ہیں آپ, پوری توجہ سنیے گا. اب ایک شاعر ہے جو شاعری میں اللہ کی تعریف کر رہا ہے. شعر سنیے گا, جہاں جہاں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں پوری طرح سے متوجہ ہو کے شعر سنیں. وہ کہتے ہیں کیا قصیدہ کہہ دیا ہے اے میرے پروردگار, کیا قصیدہ کہہ دیا ہے اے میرے پروردگار. لا فتح الا علی لا سیف اللہ. اب آپ دعا فرمایا تو میں یاد کر رہا تھا پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں کہ نبی ہونے کی تمنا نہیں کی. ہمارے یہاں کوئی ایسی حدیث بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نبی کے بعد اگر نبوت چلتی تو علی ہوتے. یہ سب آپ ہی کیا ہے. اگر یہ ہوتا تو یہ ہوتے, اور یہ ہوتا تو یہ ہوتے. ہوا کچھ نہیں پایا, کچھ نہیں ہو پایا. ارے کہا صاحب اگر نبوت چلتی تو یہ نبی ہوتے. خطیب الایمان کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے اصل. وہ کہتے تھے شاید اسی لیے اللہ نے نبوت کا منصب ہی تمام کر دیا, کہیں ایسا نہ ہو یہ نبی ہو جائے. جب خلیفہ ہو کے اتنی زیادہ گڑبڑ ہو گئی تو کہیں نبی ہوتے تو کیا ہوتا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد, ایک باوال مدن صلوات بھیجے محمد والے. اور دیکھیں یہاں سے اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ جس نے نبی ہونے کی تمنا نہیں کی, جس نے رسول ہونے کی تمنا نہیں کی, جس نے پیغمبر ہونے کی تمنا نہیں کی, اس نے عباس کی تمنا. اور کب کی؟ حسنین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے عباس کی تمنا. علی کی تمنا کا نام ہے عباس. علی کی تمنا کا نام ہے عباس. آج کا دن آقا ابوالفضل عباس سے وابستہ ہے. آپ ابھی آقا عباس پکڑیا کریں, علم کوزوں والا نکلے گا جو اس بات کی یاد دلائے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیسے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کرتے ہیں.
آج 8 محرم ہے، برابر مجالس ہیں، آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، محرم کے بعد بھی مجالس ہیں، 13 تاریخ سے گول کوٹھی میں بھی مجلس ہے، 5 مجلس ہیں، اور مسجد بصراوی میں بھی مجلسیں ہوں گی، اس میں بھی آپ شرکت فرمائیے گا، اس لیے کہ جہاں رونے کا موقع ملے اسے گھمائیے گا نہیں، اس لیے کہ حسین بہت مظلوم ہے۔ نبی کی بیٹی نے آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، صرف آنسو مانگے۔ تھک جائیے گا تو اپنی تھکن کے احساس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی احساس کیجیے گا کہ ایک دکھیا ماں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ برابر مجالس ہیں، کل شب عاشور ہے، شب عاشور کے کچھ آداب ہیں، ان کا خیال رکھیے گا، اور خاص طور سے میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں کا لحاظ رکھنا، خیال رکھنا، کیونکہ لوگ ہر بات کی تبلیغ کرتے ہیں مگر عذاب کے آداب نہیں سکھاتے۔ کل شخص کسی کو سلام نہ کرنا، کسی کو مصافحہ نہ کرنا، روز عاشوراء سر و باب رہنا بلکہ ممکن ہو کل ہی سے باب رہنا، گریبان چاک رکھیے گا، آستینوں کو کوہنیوں تک چڑھائے رکھیے گا، یہ سب سیرت امام میں شامل ہے۔ سلام اس لیے نہ کیجیے گا کہ کربلا میں حسین کو سلام کرنے والا کوئی نہ بچا۔ سلام سلامتی کی دعا ہے۔ جب زہرا کا گھر برباد ہو گیا تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا کہتے ہیں۔ کوہنیوں تک آستینوں کو اس لیے چڑھائے رہیے گا کہ حسین روز عاشوراء کوہنیوں تک آستینوں کو چڑھائے ہوئے دن بھر لاشیں اٹھاتے رہے۔ گریبان چاک اس لیے رکھیے گا کہ یہ پریشانی کی علامت ہے، دیکھنے والا دیکھ کے سمجھ لے کہ یہ پریشان ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس کا سردار مار گیا۔ مکمل فاقہ کیجیے گا، کچھ کھائیے پیجیے گا نہیں، اس لیے کہ زہرا کا گھرانہ کربلا کی سرزمین پر بھوکا اور پیاسا ہے۔ کسی کی خیریت نہ پوچھئے گا، اس لیے کہ کربلا میں حسین فرماتے تھے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ جب آقا سے کسی نے نہ پوچھا تو ہم کون ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے خیریت پوچھنے والے۔ جہاں تک ممکن ہو اپنے موبائل کو آپ رکھیے گا تاکہ نہ کوئی آپ سے آپ کی خیریت پوچھ سکے اور نہ آپ کسی سے اس کی خیریت پوچھ سکے۔ عزیزوں، زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا۔ آج 8ویں محرم ہے، آج ماتم داروں کے ماتم کرنے کا دن ہے، آج عباس کا ماتم ہے، حسین کے بھائی کا ماتم ہے، علی کی تمنا کا ماتم ہے۔ کربلا کی سرزمین کے اوپر ابو الفضل عباس
زینب کا سہارا، ام کلثوم کا سہارا، سکینہ کی آس، آقا ابو الفضل عباس کربلا کی سرزمین پر کھڑے ہوئے ہیں، سب مارے جا چکے ہیں، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو، آقا وہ فوج کہاں جس کا میں علمدار تھا، آقا مجھے بھی وہیں جانے دیجئے جہاں میری فوج چلی گئی۔ حسین فرماتے عباس یہ خیمے سے بچوں کی آوازیں سن رہے ہو، کہاں بچے الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، کہ عباس ممکن ہو تو پھر ان کے لیے پانی کی سبیل کرتے جاؤ۔ آقا عباس خیمے میں آئے، سکینہ کو آواز دی، بیٹی سکینہ میں پانی لینے جا رہا ہوں، مشکیزہ لے آؤ۔ سکینہ نے مشکیزہ لا کے علم میں باندھ دیا، حضرت عباس نے علم کو علم کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ زینب نے دیکھا، آواز دی عباس کہاں چلے؟ آقا عباس نے گھوڑے سے اتر کے ہاتھوں کو جوڑ کے فرمایا شہزادی بچوں کے لیے پانی لینے جا رہا ہوں۔ عباس جا رہے ہو نا؟ کہاں میں جا رہا ہوں؟ کہ عباس کچھ دیر میرے پاس خیمے میں آ جاؤ۔ آقا عباس خیمے میں آئے، زینب نے خیمے کا پردہ گرا دیا، اب تنہا زینب اور عباس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو الفضل عباس زانو تہ کر کے زینب کے سامنے بیٹھ گئے کہ عباس ذرا اپنے بازوؤں پر سے ردا ہٹاؤ۔ آقا عباس نے ردا ہٹائی، زینب نے آگے بڑھ کے بازوؤں کے بوسے لیے۔ عباس نے کھڑا کے کہا شہزادی یہ کیا کر رہی ہے؟ کئی شہزادیاں غلاموں کے بوسے لیتی ہیں۔ کہ عباس تمہیں معلوم ہے میں کم سن تھی، میں بابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، بابا کے سینے پر بیٹھی ہوئی کھیل رہی تھی کہ ایک مرتبہ میرے بابا نے میرے چہرے کو دیکھا، میرے بازوؤں پر سے ردا ہٹائی، میرے بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لیے اور فرمایا زینب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ میں نے سوچا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا، لیکن ہاں میرے بابا نے کہا اے زینب یہ اس وقت ہوگا جب عباس میرا پانی لینے جائے گا اور پھر میرا عباس پلٹ کے نہیں آئے گا، بازو قلم کر دیے جائیں گے۔ اے زینب میری طرف سے عباس کے بازوؤں کے بوسے لے لینا۔ اب جو آقا عباس نے سنا تو آگے بڑھ کے زینب کے بازوؤں کو چھوم کے فرمایا اے شہزادی اگر یہ غلام زندہ رہ گیا تو کس کی مجال ہے کہ جو ان بازوؤں میں رسن باندھے۔ آقا عباس چلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، حسین آگے بڑھے، علم کا پھریرا کھولو، علم کا پھریرا کھلا، انگلی سے لکھا اور اس کے بعد فرمایا عباس جا رہے ہو تلوار رکھتے جاؤ، نیزہ لیتے جاؤ۔ عباس کو نیزہ لے کے چل دیے، لیکن حسین خاک پر بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ شہزادی زینب نے پوچھا بھیا کیا بات ہے؟ علم کے پھریرے پر لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب، میں نے انگلی سے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے زینب اب عباس میرا پلٹ کے نہ آئے گا۔ خیمے میں کوہرام برپا ہوا، حضرت عباس چلے۔ شاعر کہتا ہے کہ دریا پر پانی لینے کو عباس جاتے ہیں، دریا پر پانی لینے کو عباس جاتے ہیں اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں، سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک، بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک اور جھولے سے خشک لب علی اصغر دکھاتے ہیں۔ بچوں کی آس ہے عباس، گھوڑے کو بڑھاتے چلے گئے، فوجیں کائی کی
طرح سے پھٹتی چلی گئی. آپ نے فرات میں گھوڑے کو ڈال دیا, مشکیزے کو تر کیا, پانی بھر لیا, لے کے چلے. آپ کو معلوم ہے دہنا شانہ کٹا, پائے شانے پوار ہوا, وہ شانہ بھی کٹا. مشک کو دانتوں سے پکڑا, نیزے کو گھٹنے میں دبایا, علم کو سینے سے لگایا, تیزی سے راہوار کو دوڑا رہے. فرماتے ہیں میرے گھوڑے بہت جلد مجھے حسین تک پہنچا دے. آپ سنیں گے کیا ہوا. اور ملا کی کمان کڑکی, تیر نے فضاؤں میں کروٹیں بدلی. تیر مشق سکینہ کو چیرتا ہوا عباس کے سینے سے ٹکرایا, خون جاری ہوا, پانی بہنے لگا. عباس سے گھوڑا موڑا, گھوڑے سے زمین کی طرف آئے. آپ سنیں گے جب کوئی شہید گرتا تھا سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا. عباس گھوڑے سے زمین پر آ رہے ہیں, شانے کٹ چکے ہیں, سیدہ اور سیدائے کھڑی ہے. میرے عباس یہ ماں انتظار کر رہی ہے. گھوڑے سے گرے, حسین پہنچے, سر اٹھا کے زانوں پر رکھا. آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا, خیمے میں نہ لے جائیے گا, میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. حسین نے لاشے کو وہیں چھوڑ دیا. علم لے کے حسین خیمے آ گئے. بہت سی وجہیں ہیں, ایک وجہ میں آپ کے سامنے عرض کروں, آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائیے گا, جب یاد آئے گا تب روئیے گا. وجہ کیا تھی؟ بعد میں علی اکبر مارے گئے, حسین شہید ہو گئے, سر تن سے جدا ہوا, نوکے نیزہ پر سر حسین بلند ہوا, آواز گونجی قد قتل حسین بکربلا. حسین کربلا میں مارے گئے. آپ سنیں گے کیا ہوا. عمر سعد نے لشکر کی طرف دیکھا, آواز دی دیکھو دیکھو سر حسین نظر آ رہا ہے. کہاں کہ اس کا مطلب حسین قتل ہو گئے. کہ بے شک کہ تم سمجھے نہیں, حسین کے قتل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عباس پہلے مارے جا چکے ہیں. اگر عباس زندہ ہوتے تو سر حسین نہ کٹتا. یہ حسین کا سر کٹنا عباس کے مر جانے کی علامت ہے. لوگوں نے کہا تم نے ٹھیک کہا, کہ پھر کھڑے کیا ہو, اپنا بدلہ کیوں نہیں لے لیتے. آپ سنیں گے کیا ہوا. اتنا کہنا تھا, لشکر حرکت میں آیا, تلواروں والے تلواریں لے کے چلے, نیزوں والے نیزے لے کے چلے, تیر چلے کمان میں جوڑتے ہوئے چلے. جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ چھولیوں میں پتھر لے